نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وقال تعالى إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وقال تعالى بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہمارا عنوان ہے شک۔ شک ایک قسم کی بیماری جو عمومی طور پر دل کی بیماریوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اسی لیے ابن منظور یہ کہتے ہیں کہ شک جو ہے وہ یقین کا اپوزٹ ہے اور اس کی جمع شکوک ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ریب سے بھی تعبیر کیا ہے۔ امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شک کیا ہے؟ دو اپوزٹ چیزوں کے درمیان تردد کرنا ہے، یعنی شک کرنے والا دو چیزوں کے اندر ترجیح قائم نہیں کر پاتا کہ آیا یہ صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے۔ ان دو کسی چیز کی صحت اور عدم صحت کے درمیان ترجیح کا قائم نہ ہو پانا، یہی شک ہے۔ اور شک ایک ایسی بیماری ہے کہ جو مختلف قسم کی بیماریوں کو پیدا کرتی ہے، یعنی یہ گویا کہ ایک ایسا مرض ہے جو کئی سارے امراض کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں منافقین کے متعلق اس بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے، کافروں کے متعلق بھی اسی ایک خاص قسم کی بیماری کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین و کافر جو آخری رسول تسلیم نہیں کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ شک اور ریب ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے مشرکین کے اس شک کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے جو ان کو آخرت کے متعلق تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت آ کر رہے گی، قیامت ہونا شدنی ہے، یعنی قیامت تو ہو کر رہے گی اور وہ آ کر رہے گی جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو گویا کہ شک آخرت کے متعلق بھی تھا جس کی نفی کی گئی، اور یہ شک بہت سارے دنیاوی امور میں بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیاوی امور میں پیدا ہو جائے تو اس کی اگر مثال کے طور پر تجارت میں شک پیدا ہو جائے تو تجارت فساد ہو جائے، اگر یہ شک رشتوں میں پیدا ہو جائے تو رشتے ٹوٹ جائیں، اگر یہ شک خاندان میں سرایت کر جائے تو خاندان بکھر جائیں۔ تو گویا کہ یہ وہ بیماری ہے کہ اگر یہ کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی شخصیت کو ہی نہ صرف تباہ کر دے، بلکہ اس شخصیت سے جتنے لوگ متعلق ہیں ان کے درمیان جو ایک خاص بندھن ہے اس کو بھی کمزور کر دے، اس کو بھی توڑ دے۔ اسی لیے اس بیماری سے کا علاج اور اس بیماری سے حفاظت انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کی حفاظت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ پر یقین کرے، کیونکہ شک کا اپوزٹ جو ورڈ ہے وہ یقین ہے، اور شک کو یقین سے ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا شک جیسی بیماری سے انسان کو محفوظ رکھنے کی صرف ایک ہی سبیل ہو سکتی ہے، ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرے، وہ کسی اور سے امید وابستہ نہ کرے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توقع نہ کرے، کسی اور سے کسی قسم کی توقع نہ رکھے کہ فلاں شخص میرے کام آ جائے گا، فلاں مال میرے کام بنا دے گا، یا فلاں میرا دوست ہے جو میری پیروی کر دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے اندر یقین میں کمزوری پیدا کرتی ہیں۔ جو انسان اللہ پر یقین کرتا جاتا ہے اس کے اندر قوت یقین پیدا ہوتی جاتی ہے، اور جو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں پر گویا کہ نربھر ڈیپینڈ ہونے لگتا ہے، دوسروں پر تکیہ کرنے لگتا ہے، تو دھیرے دھیرے اس کے اندر شک کی صفت پیدا ہونے لگتی ہے۔ طویل روایت ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب کسی مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں، اس سوال و جواب کرتے ہیں، تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ما ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے سامنے واضح نشانیاں لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، تو ہم نے اللہ کی اس نشانیوں کی تصدیق کی اور ان کی اتباع کی اور ان کی پیروی کی۔ تو پھر اس روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کے واسطے پہلے جہنم کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے،
اور دکھایا جاتا ہے اس میں کیا کیا عذاب و طرح طرح کی نکبتیں جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں اس قسم کے عذاب سے بچا لیا، اور پھر اس کی جانب جنت کی ایک کھڑکی، ایک فرجہ کھول دی جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے قرار یعنی اپنے مستقر میں سکون پاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جب کسی مشکوک آدمی کا یا کسی نافرمان و کافر کو جہاں قبر میں داخل کیا جاتا ہے، قبر مطلب جب اس کا آخری رسومات ادا کر دی جاتے ہیں، جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اس سے بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ فلاں فلاں شخص کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ صاحب لوگوں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا میں نے وہی کچھ کہہ دیا، یعنی جیسے کہ مشرکین نے کہا کہ یہ جھوٹے ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا جھوٹے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ ساحر ہے تو میں نے بھی کہہ دیا ساحر، یعنی گویا کہ وہ لوگوں کی باتیں جو تھیں وہ بتا دیتا ہے کہ جو لوگوں نے کہا سمعت الناس یقولون قولا فقلتہ، یعنی میں لوگوں نے سنا تھا ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے تو میں نے بھی وہی بات کہہ دی۔ تو پھر روایت میں آتا ہے کہ پہلے تو اس کے سامنے جنت کا ایک دریچہ کھولا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی جو فضل مومنین کو حاصل ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، اور پھر وہ کھڑکی یا وہ دریچہ اس پر بند کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ تھی وہ چیز کہ جس کی انکار کرنے کی وجہ سے یہ جنت کا دریچہ تیرے اوپر بند کر دیا گیا، اور پھر اس کے سامنے ایک جہنم کی دریچہ اور کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور فرشتے اس سے کہتے ہیں، جو کہنے کا مقصد اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ھذا مقعدک علی الشک کنت، یہ تیرا وہ ٹھکانہ ہے اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ تو پوری زندگی شک میں مبتلا تھا، وعلیہ مت، اور اسی شک کی بنیاد پر تو اس دنیا سے رخصت ہوا، وعلیہ تبعث، اور اسی شک کی بنیاد پر تجھے روز محشر میں حاضر کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو وہ بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیزوں کو جو مشتبہات قسم کی ہیں، جو شبہات قسم کی ہیں ان کو چھوڑ دو، یعنی ان میں تھوڑا سا شک ہو ان کو چھوڑ دو، اور ان چیزوں کی طرف رجوع کرو جن میں کوئی شک موجود نہ ہو، یعنی جو حلال چیزیں ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو طیبات ہیں، جو اعمال خیر ہیں، ان کی طرف آمادگی ظاہر کرو، ان کو اختیار کرو، ان پر عمل کرو، اور وہ چیزیں جس میں شبہات ہیں، جس میں طرح طرح کے شکوک ہیں، ان سے بچو، اور حتی الامکان ان سے تعرض اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے اگر ہم شک کے نقصانات پر غور کریں کہ شک کیا کیا نقصانات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ وہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اللہ پر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، فرشتوں پر ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اب کیا فرشتے بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہیں؟ کیا ایسا کوئی مخلوق ہو سکتی ہے جو نظر نہ آئے اور ہمارے تمام اعمال کو لکھے؟ تو اس پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کتاب کے متعلق بھی شک پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان سے حروف نازل ہوئے ہوں، یا آسمان سے وحی نازل ہوتی ہو اور کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہو۔ اس طریقے سے انبیاء کے اوپر شک پھر آگے یعنی گویا کہ یہ تدریجاً یہ چیز آگے بڑھتی ہے، آخرت کے دن پر شک، اور اس طریقے سے قدر کے متعلق شک کہ تقدیر میں خیر و شر دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اس معاملے میں انسان اپنے عمل پر اور اپنے قوت پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ کر لوں گا، تو یہاں پر اس معاملے میں بھی شک پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شک جو ہے وہ انسانی قلب میں طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے سوالات قائم کرتا ہے، جو دھیرے دھیرے اس کی یقینی کیفیت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یوں سمجھا جائے کہ شک ایک ایسا بڑا نفسانی مرض ہے جو انسان کے بھروسے کو توڑ دیتا ہے اور سوسائٹی میں اس کو ایک مشکوک انسان بنا دیتا ہے، اور اگر شک کی یہ بیماری بڑھے تو یہ انسان کو شرک تک لے جاتی ہے۔ یہ شک اگر رعایا کے ساتھ ہو جائے تو یہ رعایا کو فاسد کر دیتا ہے، اگر یہ شک سلطان کے متعلق ہو جائے یعنی بادشاہ اور اولی الامر کے متعلق ہو جائے تو یہ پورا نظام فاسد کر دیتا ہے، اور یہی شک ہے جو طرح طرح کے بدگمانیاں اور تجسس اور تحسس پیدا کرتا ہے، جو معاشرے کو دھیرے دھیرے نگل لیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری عادت اور اس بری خصلت سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔